کہا گیا کہ میں بہادر ہوں. یہ کسی اور نے بھی ایک دفعہ مجھے کہا تھا، تو میں نے کہا جج کو بہادر نہیں، جج کو سب سے بڑا ڈرپوک ہونا چاہیے، اس کا ڈر ہو. اور اس کے بعد آئین کا. جب آپ کے سامنے کیس آئے تو بہادر تو وہ جج ہوگا، حق ان کا بنتا ہے مگر فیصلہ ان کے فیور میں ہو جائے. ڈرپوک جج وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ڈر ہو، صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور یہ ہدایت مجھے دیں کہ آئین اور قانون کے مطابق میں فیصلے کر سکوں. دوسری جو غلط بات کہی گئی آج کہ میں ہوپ ہوں اور میں فیوچر ہوں پاکستان کا، نہیں، آپ لوگ ہیں. ہم بیٹھ کر کے 2-4 کیسز فیصلہ کر لیتے ہیں، کبھی 20 لگتے ہیں، کبھی 15 لگتے ہیں، تو اصل کام تو آپ کرتے ہیں. اور اس لیے قوم کی نظریں آپ پہ ہیں مجھ سے زیادہ، اور ہونا بھی چاہیے. آپ ہم پہ بھی چیک رکھتے ہیں، تو آپ 2 کام کرتے ہیں. یہ موضوع جو مجھے دیا گیا تھا انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اتنا مشکل موضوع تھا مجھے لگا کہ میں ایگزام کا پیپر آج کرنے آ رہا ہوں. Uplifting present judicial system to the expectations of civil society, especially the litigants. اب اس کا جو میں نے اردو میں ترجمہ، جو میں نے سمجھا اردو میں ہو سکتا ہے اس کا بہتر ترجمہ، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی امنگوں اور بالخصوص سائلین کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے موجودہ عدالتی نظام کی اصلاح کی ضرورت. صدر صاحب یہ صحیح ترجمہ ہے؟ آپ کے تجویز کردہ موضوع اور اس میں پیش نظر مقصد سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، مگر بنیادی سوال تو یہ ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے. آپ سب قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں، نوجوان برسوں سے، اور میری طرح کے معمر لوگ دہائیوں سے. ہماری زندگیاں صبح سے شام تک اور اکثر راتیں بھی ایک ہی مشغلے میں گزرتی ہیں، تو یقیناً ہم اپنے پیشے پر غور و فکر کرنے لگتے ہیں، اور اکثر نہیں تو پھر کبھی کبھی دل میں ارمان جنم لیتے ہیں، کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا. 1982 میں نے بار اطلاع کی سند حاصل کی، تو قانون کے شعبے سے میری وابستگی کے 40 سال ہو چلے ہیں، اور اگر میں ان میں قانون کی تعلیم کے 4 سال بھی شامل کروں تو 44 سال بنتے ہیں. اس طویل عرصے میں نے جو پڑھا، سیکھا، سمجھا اور پھر ہوتے دیکھا، ان سے میں نے کچھ نتائج اخذ کیے اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ضلعی عدالتیں فوجداری اور دیوانی مقدمات سنتی ہیں، اور عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ یہ سب مقدمات، اور مزید ٹیکس، الیکشن اور آئینی مقدمات بھی. آغاز ضلعی عدالتوں سے کرتے ہیں کیونکہ ملک کے اکثر مقدمات وہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بنیادی طور پر 2 شکایتیں ہیں. ایک یہ کہ فیصلے برسوں بعد ہوتے ہیں، اور دوسری یہ کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فیصلے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. مقدمہ بازی کی ایک بڑی وجہ قانون سے ناواقفیت ہے. اگر ایک شہری پاکستان اور صوبوں کے قوانین معلوم کرنا چاہے
تو اسے یہ ایک جگہ اکٹھا نہیں ملتے۔ یہ سلسلہ ختم ہو ایک وقت تھا کہ پاکستان کوڈ، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ اس کتاب سے کی شکل ہی نہیں دیکھی ہو، کوڈ میں ہر برس کے وفاقی قوانین شائع کیے جاتے تھے اور پھر 5 سالہ اور 10 سالہ پاکستان کوڈ میں اکٹھا کیے جاتے تھے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ گیزٹ آف پاکستان تو اب بھی شائع ہوتے ہیں، مگر ان میں سے قانون کو الگ کرنے اور موضوعات میں مرتب کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہی نظام صوبائی سطح پر بھی نافذ تھا، مگر اب نظر نہیں آتا۔ عدالت عظمیٰ نے اس غفلت کی نشاندہی کی تھی، تو پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا اور وفاق اور صوبوں نے قوانین اب مندرجہ ذیل ویب سائٹس پر دیکھے جا سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ میں تحریری اپنی تقریر آپ کے لیے پیش کر دوں گا۔ میں نے کچھ فوٹو کاپیز بنائی ہیں اور الیکٹرانکلی میں صدر صاحب کو بھیج دوں گا، تو وہ آگے آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ 5 ویب سائٹس ہیں: پاکستان کوڈ، پنجاب کوڈ، بلوچستان کوڈ، کے پی کوڈ اور سندھ لاز کے نام سے۔ تاہم اس کام میں بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ قوانین میں جو ترامیم آتی ہیں اب تک قوانین میں ان کا اندراج نہیں کیا جاتا، اور اکثر اوقات آپ کو پرانا قانون سامنے رکھنا پڑتا ہے اور پھر ہر سال کی ترامیم کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اور پھر خود یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ قانون کی موجودہ صورت کیا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ جیسے پہلے سالانہ، 5 سالہ اور 10 سالانہ پاکستان کوڈ کتابی صورت میں شائع ہوتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ نے سمجھنے کے لیے اور عدالت میں پیش کرنے کے لیے ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہی قانون کا مستند متن ہے۔ ایک اور کوتاہی کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ انگریزی زبان میں تو پھر کبھی کچھ کام ہوا ہے، لیکن اردو میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے قوانین پاکستان میں بنتے ہیں وہ انگریزی زبان میں بنتے ہیں۔ مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اسی وقت چاہے وفاقی پارلیمان ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی وہی قانون کیوں نہیں شائع ہو سکتا ہے۔ یہ اس پہ بھی آپ لوگ خیال میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو جب قانون انگریزی میں اور ان کے ترجمے ملے نہیں لوگوں کو، تو پھر آپ لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قانون پہ عمل کریں؟ تو یہ بنیادی بات ہے۔ اب آپ سب وکیل ہیں، آپ پی ایل ڈی، پی ایل جے، دوسرے سبسکرپشن لیتے ہیں۔ جب میں کوڈ کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سرکاری کوڈ، وہ اس میں اگر غلطیاں بھی ہوں وہ کورٹ میں اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اصلی گزٹ آف پاکستان ہوتا ہے، مگر گزٹ آف پاکستان تو بے تحاشا ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کوڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر مثال کے طور پر یہ نجی ادارے سارے بند ہو جائیں اور کوئی کتاب شائع نہ کریں، تو یہ ذمہ داری ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کوڈ یا سندھ کوڈ، بلوچستان کوڈ، خیبر پختونخوا کوڈ، یہ سارے الگ الگ بنائیں، تو لوگوں کو پتہ تو چل جائے ایک جگہ ہو قانون کہاں ہے۔ اب تو یہ ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی ہے۔ جب میں نے خود میں وکیل تھا تو میرا سب سے زیادہ وقت صحیح قانون ڈھونڈنے میں لگتا تھا۔ اب اگر کچھ قانون ہیں تو سیدھے سادھے، کچھ ہیں ذرا ٹیکنیکل نوعیت کے، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ ہر کب بدلا جا رہا ہے۔ آپ نے 69 کا اگر اٹھا لیا کسٹمز ایکٹ، پھر اس میں کتنی ترامیم ہوئی ہر سال، تو وہ بہت مشکل کام تھا، اور مشکل نہیں مگر ایک بہت اس میں وقت لگتا تھا۔ تو اگر یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ کوڈز کا کہ آپ فوراً اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہوتا تھا، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اس سے بہت وقت بچتا ہے۔ جہاں تک مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کی بات ہے تو حالات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔
اب میں اپنی جو میں نے سیکھا اور جو میں نے نافذ کیا اس سے ہی میں اسے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر میں نے تاخیر کا سبب بننے والے مختلف امور کی روک تھام کی خاطر مقدمے کے آغاز کے وقت کے لیے ایک چیک لسٹ بنوائی تھی، جو انسٹیٹیوشن برانچ میں بنوائی تھی، جس میں ایسے امور متعین کیے گئے تھے جن پر عمل کر کے بعد کی تاخیر سے بچا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ مقدمے کے فریقوں کے قانونی ورثاء کی فہرست شامل کی گئی ہے یا نہیں۔ یہ سول پروسیجر کوڈ میں اور اس کا ذکر ہے، مگر اکثر ہم دیکھتے ہیں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کسی فریق کے مقدمہ کے فوت ہونے کی صورت میں اس وجہ سے مقدمے کی کارروائی رک جاتی ہے، یا یہ کہ مکمل پتہ دیا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ادھورا پتہ دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے سروس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اور پھر جیسے کہ اگر اٹارنی کے ذریعے درخواست جمع کرائی جا رہی ہے تو اس کے پاس پاور آف اٹارنی ہے یا نہیں۔ اسی طرح مقدمہ دائر کرنے والے کی شناخت یقینی بنانے کے لیے بائیو میٹرکس تصدیق کو ضروری قرار دیا۔ جواب دعویٰ کے لیے بھی اسی طرح کی ضروری فہرست بنائی گئی۔ اس کے علاوہ ہدایت جاری کی کہ اگر ضلعی عدالتوں میں مقدمہ شہادت کے مرحلے پر ہے تو اس پر ہائی کورٹ کے مقدمے کو ترجیح نہیں دی جائے گی، اور اگر اس مرحلے پر وکیل ضلعی عدالت میں مصروف ہے تو ہائی کورٹ اس کا انتظار کرے گی یا سماعت ملتوی کرے گی۔ تو یہ اور یقیناً آپ اس کی وجہ سمجھ گئے ہیں، کیونکہ وکیل تو روزانہ کورٹ آتا ہے، اس کے مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے جو گواہان آتے ہیں، وہ روزانہ یا تو وہ تنگ آ کے چھوڑ دیں گے آنا، تو وہ متاثر ہوگا آپ کا کیس، پھر اس کو آپ سمن کروائیں یا اس کو وارنٹ ایشو کروائیں تو وہ پھر پتہ نہیں کیسی آ کے گواہی دے گا۔ تو ان کو سب سے زیادہ کہ وہ ان کو فارغ کریں جلدی سے جلدی۔ جب ایویڈنس کے سٹیج پہ مقدمہ لگا ہو تو ہائی کورٹ چل رہا ہے تو وہ ترجیح ادھر میں اس کو ملے گی، کیونکہ ہائی کورٹ میں کسی کا آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ آدمی خود اپنا مقدمہ کر رہا ہو۔ اب میں ایک بات کروں گا جو آپ کے لیے شاید حساس ہو، اور دوستوں میں حساس باتیں کرنا میرے خیال میں نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک حد تک فرض بھی بنتا ہے۔ جب میں بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو ہڑتال کی وجہ سے عدالت کا کام کبھی معطل نہیں ہوا۔ ہمارے تعلقات وکیلوں کے ساتھ بہت اچھے تھے اور میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے مجھ سے آ کر بات کریں۔ بیشتر ایسے مسئلے ہوتے تھے جو نظام عدل کی بہتری کے لیے ہی ہوتے تھے، جس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہڑتال کی سزا سائلین کو بھگتنی پڑتی ہے، جج اور عدالت کے عملے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ان کو پہلے کی طرح اپنی تنخواہ ملتی رہتی ہے۔ کسی اصولی مسئلے پر جد و جہد اور اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ہڑتال کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں، بشمول خط لکھنا، قرارداد منظور کرنا وغیرہ۔ اس طرح سائلین کو تکلیف دیے بغیر ایک باعزت طریقے سے مسئلے کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور ضرورت پڑے تو احتجاج بھی، کیونکہ احتجاج کرنا بھی آئینی آپ کا حق ہے۔ میں نے وکیلوں کے منتخب نمائندوں، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں بلوچستان میں، یعنی کوئٹہ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بلوچستان بار کونسل کے ارکان کو یہ بات باور کرائی۔ ہمارے ایک ساتھی موجود ہیں یہاں، اس کی شاید گواہی بھی وہ دے سکتے ہیں، تو کہ آپ ان کے مطالبات تھے، میں نے کہا مجھے تحریری طور پر دیں، تو انہوں نے تحریری طور پر 33 مطالبات، یہ میری پہلی میٹنگ کے بعد کی فہرست پیش کی، جن میں 32 مطالبات ایسے تھے جن کے ذریعے عدالتوں میں حقیقی مسائل کی نشاندہی ہوئی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور
وہ مسائل فوراً حل کیے۔ ان کا 33واں مطالبہ اس بارے میں تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے کانفرنس ہال میں سیاسی رہنماؤں کو بلانا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ سیاسی امور پر نہیں، لیکن آئینی یا قانون کی کسی موضوع پر بات کے لیے کانفرنس ہال آپ کو دستیاب رہے گا اور ہائی کورٹ کی جانب سے آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو چائے بھی پیش کی جائے گی۔ اس میں ہمارا بھی فائدہ تھا، کیونکہ ایسے کانفرنسز نہ صرف وکلاء بلکہ ججز کے لیے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ آخر ہم یہ بات کہہ کر تھک گئے ہیں کہ ججز اور وکلاء ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، مگر ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ گاڑی اسی وقت ہی صحیح چل سکتی ہے جب دونوں پہیے ایک سائز کے ہوں۔ اب جب ہم گاڑیوں کی بات کی تو ذرا سے موضوع سے میں ہٹ کر بات کر لوں۔ ایک تو معذرت میں آپ سے کروں گا کہ فنکشن دیر سے شروع ہوا، میں ملزم نہیں ہوں اس کا۔ صدر صاحب نے کہا، میں تو تیار بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جب تک آپ کا فون نہیں آئے گا آپ نہیں آئے، تو مجھے بے چینی ہونے لگی۔ تو میں اسلام آباد میں بھی پیدل جاتا ہوں کورٹ، تو میں وہاں جی او آر سے چلنے لگا ہائی کورٹ کی طرف۔ تو جب یہاں دروازے پر پہنچا تو ان کا فون آیا، تو مجھے پتا تھا ان کا فون کب آئے گا۔ اچھا، اب اس چہل قدمی کا کچھ فائدے بھی ہوئے اور شاید آپ یہ شاید میرے خیال میں لاہور کو کہتے ہیں پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر ہے، مگر مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پیومنٹ جو ایک بنیادی حق ہے، کس کا؟ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، جس کے پاس رکشہ پہ جانے کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس بس کے جانے کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو کہیں پیومنٹ تھا تو کہیں پولیس نے وہ بیریکیڈ کھڑے کیے ہوئے تھے، تو کہیں بہت بڑی شخصیت کا کوئی تھی تو آپ کو سڑک پہ جانا پڑا۔ پانی ہر جگہ کھڑا تھا، پیومنٹ میں کئی جگہ، اور یہ میں دور دراز گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مال روڈ جی او آر سے ہائی کورٹ تک۔ تو آپ ضرور کسی دن آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ آج ہم سب گاڑی گھر پہ چھوڑیں گے اور پیدل آئیں گے۔ اس سے اور بھی 2-4 فائدے ہیں۔ اس کے اور 2-4 فائدے یہ ہوں گے، آپ کی صحت پہلی بات، دوسری بات آج کل دنیا بھر میں پولیوشن، کلائمیٹ چینج، یہ جو باتیں ہوتی ہیں، تو یہ جو سارا پولیوشن جو گاڑی یہاں تک آتی ہے ایک شخص کو لا کر کے، یا 2 اس میں زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، وکیل اکثر اکیلے آتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی۔ مگر اس سب کو بنانے کے لیے سب سے بنیادی بات، اچھا اور کیا میں نے دیکھا بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، کس پہ؟ عوام کی اس پہ۔ کہیں دنیا میں آپ کو کرایہ دینا ہوتا ہے اس کے لیے، یہاں میں اب ذکر نہیں کروں گا، مگر آپ دیکھ لیجیے گا کس کس کی وہ لگے ہوئے پوسٹر، کیا کرایہ دیا، کیسے لگے وہ، یہ بات بھی دیکھیے۔ دوسری بات، گٹر کھلے ہوئے تھے، چلیں خیر میرا عمر کافی ہے، مگر ابھی تک اللہ کے فضل سے چل سکتا ہوں، مگر ایسے ایک شخص ایسا جھکا ہوا تھا بیچارہ سے، سڑک یہاں، پیومنٹ یہاں، پھر اس کو واپس ادھر اترنا ہے، تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، تو وہ سڑک پہ چل رہا ہے۔ ہر جگہ پانی کھڑا ہوا تھا، کوئی وہ نہیں ہے۔ مگر جہاں پھر میں نے دیکھے ایک صاحب کے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ان کا گیٹ تھا یہاں سے لے کے شاید اس کھڑکی تک۔ ہمیں عوام سے ڈرنا نہیں چاہیے، مسئلے حل ہوں گے جب عوام میں رہیں، اور اگر یہ گاڑیاں فوں فاں ٹوں چاں، یہ سائرن، اب دنیا بھر میں اب ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کے ایئرپورٹ پہ بھی وہ اناؤنسمنٹ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نوائز پولیوشن۔ تو اگر آپ جتنی دفعہ وہ سائرن جاتے ہیں اہم شخصیات کے، میں ان میں سے نہیں ہوں، تو وہ کانوں پہ کیا گزرتی ہے، کیوں ان کو فوقیت ملتی ہے دوسروں پر، کیوں وہ پہلے پہنچیں؟
مجھے نہیں سمجھ آتا جب تک ہم اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب عوام کے پیسوں سے ہیں. مجھے اتنا ابھی پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، مگر آپ کے شہر میں ایک حادثہ ہوا تو یہ جو عملہ پولیس کا ہے، میں دوسروں کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں گا. میرے ساتھ پولیس چلنے سے بہتر ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سب کو محفوظ رکھے. جب آپ سب محفوظ ہوں گے تو میں بھی محفوظ رہوں گا. تو یہ اگر ہم بنیادی باتیں ہیں، اور اگر ہم پھر اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں تو اسلام میں تو آپ پیومنٹ کو روک ہی نہیں سکتے، گناہ ہے. اس پہ بیٹھنے کی ممانعت ہے کہ آپ اس کے نہیں ہیں. لوگوں کے چلنے کے رولز ہیں اتنی، اگر ہم اسلام کی بات کریں تو بہت ہی دوسرے درجات پہ چلے جائیں. تو اب یہ اگر مال روڈ کی حالت ہے تو باہر اندرون شہر میں کیا ہوگا، دوسری جگہ کیا ہوگا، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مگر اگر ہم اگر انتخاب ادھر سے بات شروع کرتے ہیں، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، چھوٹی بات کرو، بڑی بات نہ کرو. چھوٹی بات یہ ہوتی ہے، بڑی باتیں ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. آپ بس آپ سے میں ایک صدر صاحب سے پتہ نہیں برا نہ مانیں اور آپ لوگ برا نہ مانیں، ایک دن آپ اپنے لیے کیا کہتے ہیں انگریزی میں کار فری ڈے رکھیے کہ آج ہم جائیں گے، پیدل جائیں گے یا پبلک ٹرانسپورٹ سے آئیں گے کورٹ. تو اس سے آپ کو جو ہمدردی بھی لوگوں میں بڑھے گی کہ وہ ان پہ کیا گزرتی ہے روزانہ. اور آپ ایک دفعہ کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ بہت دور رہتے ہیں تو دوسری بات ہے، مگر آپ کی صحت بہتر ہونے لگے گی. جی اب واپس موضوع پہ، سوری، میں نے وکیلوں کے منتخب نمائندوں، یہ تو میں نے بات کر لی تھی. صحیح. ایک اور بات جس کی میں نشاندہی آپ جیسے دانشوروں کو کرنی چاہیے، اور اس سے مقدمات کافی کم ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ مسئلے کی جڑ تک جائیں. پنجاب کے دیوانی مقدمات کی اکثریت کا تعلق زمین سے متعلق تنازعات سے ہے. یہ میں اپنی جو سپریم کورٹ میں آتے ہیں وہ اس قسم کے مقدمات آتے ہیں. اگر آپ پوچھیں پرسنٹیج میں تو سب سے زیادہ یہی ہوتے ہیں، جو اکثر ریکارڈ میں ریونیو افسران کی جانب سے غلط اندراج کی وجہ سے یا بے پرواہی سے ہوتے ہیں. اگر یہ نظام درست ہو جائے تو بہت سارے تنازعات پیدا ہی نہیں ہوں گے. دوسرے ممالک میں اس قسم کے مقدمات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جائیداد کے ریکارڈ کا تقدس کو برقرار رکھا جاتا ہے. اور اس میں اندراج کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے. اب ریونیو، جس طرح کے ریونیو ریکارڈز میں نے یہاں دیکھے ہیں تو بہت سینئر وکلاء کو بھی انہیں پڑھنے اور سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے. اگر صوبے یہ نظام ٹھیک کر دیں تو نہ صرف دیوانی مقدمات میں بڑی کمی آئے گی، بلکہ ان تنازعات سے جنم لینے والے جھگڑے اور جرائم بھی کم ہو جائیں گے، اور نتیجے میں فوجداری مقدمات میں بھی کمی آئے گی. تو اگر ایک تو بات ہے کہ جی کیوں ہوتے ہیں مقدمے، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے آپ جیسے دانشوروں کو کہ کیوں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ریونیو ریکارڈ ایک اس کا سبب ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نہ صرف دیوانی مقدمات ہوتے ہیں، مگر پھر لوگوں کا غم، غصہ، ناانصافی، لوگ اپنے ہاتھوں میں پھر قانون لیتے ہیں، پھر وہ فوجداری مقدمہ بھی بن جاتا ہے. تو آپ یہ دو مقدمے تو آپ ختم ہی کر سکتے تھے. کبھی کبھی ایک مقدمے نہیں، کئی لوگوں کو ایک انٹری افیکٹ کرتی ہے. کیوں؟ اگر یہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ جو اندراج ہے وہ صحیح ہے. ہم بیٹھ کے عدالتوں کا کام نہیں کرتے یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، اس پہ شہادتیں لیں نہ لیں. یہ دنیا میں میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اس قسم کی بہت شاذ و نادر کوئی کیس جائے گا کہ کوئی اس میں بہت ٹیکنیکل ایشو ہو تو اس نوعیت کا کیس کورٹوں میں جائے گا. اور یہاں میں نے جب سپریم کورٹ میں جتنے کیسز کیے ہیں دیوانی میں، سب سے زیادہ ان کی پرسنٹیج اس قسم کے مقدمات کی ہے.
اور پنجاب میں ہی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اس وقت پنجاب میں ہوں۔ اب میں بالخصوص فوجداری مقدمات پر توجہ دوں گا۔ پاکستان میں اب تک پروسیکیوشن کا زیادہ تر انحصار زبانی شہادت پر ہوتا ہے، جس میں حافظے کی کمزوری اور بھول جانے کا امکان بھی ہوتا ہے، بالخصوص جب وقوعے اور شہادت ریکارڈ کرنے میں طویل وقفہ ہو جو کئی سال پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ میں نے بے تحاشا فوجداری مقدمات سپریم کورٹ میں کیے، لیکن کسی ایک میں بھی تصویر کشی اور دیگر فنی ثبوتوں کا استعمال ہوتے نہیں دیکھا، جیسے جائے وقوع یا اعلی جرم کی تصاویر، انگلیوں کے نشان، فنگر پرنٹنگ وغیرہ۔ حالانکہ اب تو موبائل فون جو ہر پولیس والے کے پاس ہوتا ہے، اس میں کیمرہ موجود ہوتا ہے اور اس پر کچھ اضافی خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ جن چند ایک مقدمات میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے تو اس میں صرف اتنا لکھا ہوتا ہے، اور یہ جو فوجداری کے مقدمات کرتے ہیں، انسانی خون، فورینسک رپورٹ میں لکھا ہوتا ہے انسانی خون، اور کچھ نہیں۔ نہ تو یہ کہ خون کا گروپ کس کا تھا، آلۂ قتل پہ جائے وقوع پر خون مقتول ہی کا خون تھا یا نہیں، وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آتا ہے، اس سے بھی ڈیلے ہوتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی ذرا سا آپ شاید ناپسند کریں، مگر پھر بھی مجھے کرنا ہوگی بات۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہمارے بعض وکلا گھبراتے ہیں۔ مثلا نادرا میں سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن کے اجرا کے خلاف احتجاج ہوا تھا وکیلوں کا۔ شاید اس کی وجہ یہ اندیشہ ہوا ہو کہ اس طرح ان کے مقدمے کم ہو جائیں گے، حالانکہ فارم بھرنے اور دیگر لوازمات پورے کرنے میں ان کو مدد تو پھر بھی دینی ہوگی، آپ کو پھر بھی مدد دینی ہوگی۔ وکیل کا کام صرف عدالت میں مقدمہ بازی کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ قانونی مسائل پر مشورہ دینا بھی وکیل کا ایک اہم کام ہے، جس کی طرف بدقسمتی سے پاکستان میں بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ میں کارپوریٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی کو بھی بہت سے امور میں قانونی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اسے ابتدا میں ہی مناسب قانونی مشورہ دیا جائے یا دستاویزات کی تیاری یا فارم بھرنے میں اس کی مدد کی جائے تو وہ بعد میں قانونی تنازعات سے بچ جائے گا۔ دیگر ممالک میں وکلا کا زیادہ تر کام اسی نوعیت کا ہوتا ہے، اور مقدمات میں عدالت میں پیش ہونے کا کام ان کے مجموعی کام کا بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے، شاید آٹے میں نمک کے برابر۔ لیکن پاکستان میں یہ نسبت اس کے برعکس ہے۔ میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا، نہ ہی آپ کا حوصلہ شکنی کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جدید ٹیکنالوجی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور سائلین کی مدد کر سکتی ہے، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانونی مشورہ لکھنے، یعنی اوپینین رائٹنگ یا کنوینسنگ، جیسے گفٹ ڈیڈ بنانا، سیل ڈیڈ بنانا، اگریمنٹ ٹو سیل بنانا، پرومسری نوٹ بنانا، لیز ڈیڈ بنانا وغیرہ، لکھنے کا ہنر بہت اہم ہے، لیکن لاء کالجز میں ان مضامین پر شاید ہی توجہ دی جاتی ہے اور طلبہ کو یہ ہنر نہیں سکھایا جاتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ وکیلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مگر اس سے آپ کا کام بھی بڑھے گا اور لوگوں کے مسائل بھی کم ہوں گے، اور جو پریشر ہے کورٹس پہ وہ بھی کم ہوگا۔ تو اس میں سب کا بھلا ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہے۔ اچھا، اب میں نے پڑھنے لکھنے کی، اوپینین رائٹنگ کی تو بات کر دی۔ اس قسم کے پڑھنے یا لکھنے کے عمل سے نقصان بھی ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں نقصان کیا ہے۔ جیسے میں ادھر آتا، دو چار باتیں زبانی کلامی کر کے چلا جاتا آپ سے، لیکن اب میں نے یہ سب لکھ دیا ہے تو کل آپ اسے میرے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
وہ حسن کدھر ہیں؟ حسن کاپیز آپ دے دیں صدر صاحب کو، وہ کچھ ڈسٹریبیوٹ کر دیجئے. تو میں اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبل کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کل آپ نے یہ بات کی تھی. تو بس اب انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا اور میری عزت افزائی کی. مگر جاتے جاتے میں 2 باتیں اور کر دوں، اور وہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں نہ کروں، کیونکہ مجھ سے پہلے مقررین نے ان کی بات کی. پہلی بات انہوں نے بات کی انرولمنٹ کمیٹی کی. تو اگر آپ ذرا 2 منٹ اگر آپ سنیں، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. انرولمنٹ کمیٹی شاید 25 اکتوبر کو مجھے اس کا چیئرمین چیف جسٹس نے اپوائنٹ کیا. تو انرولمنٹ کمیٹی پاکستان بار کونسل کی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بننے کی انرولمنٹ کمیٹی، جس پہ 2 اور ممبران ہوتے ہیں. اس وقت اعظم نذیر طاہر صاحب ہیں اور قلب حسن صاحب ہیں. تو میں نے کبھی یہ کام پہلے ہی نہیں کیا، تو ان کی رہنمائی میں نے حاصل کی. اور انہوں نے پہلی میٹنگ میں نے کال کی تو انہوں نے کہا ہم آپ کے چیمبر کب آئیں؟ تو میں نے کہا آپ میرے چیمبر کیوں آئیں گے؟ کہتے ہیں انرولمنٹ کمیٹی کی میٹنگ کے لیے. میں نے کہا کس کی انرولمنٹ کمیٹی؟ کہتے ہیں پاکستان بار کونسل کی. تو میں نے کہا تو مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ میرے پاس کیوں آئیں؟ تو میں پاکستان بار کونسل کے دفتر گیا اور میں نے کہا مجھے تو صرف نامزد کیا ہے ایز چیئرمین، مگر انرولمنٹ کمیٹی تو آپ کی ہے. تو وہاں بیٹھے اور فیصلے ہوئے. انہوں نے کہا جی بہت سارے پینڈنگ کیسز ہیں، کب کریں؟ تو میں نے کہا پہلے کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا وہ جی چیمبر میں بلاتے تھے. میں نے کہا کب؟ کہتے ہیں جب کورٹ کے ٹائم کے بعد. تو میں نے کہا اس وقت تک تو میری حالت خراب ہو جاتی، میں کچھ نہیں کر سکوں گا. میں نے کہا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا دن رکھتے ہیں 2 دن، جمعہ اور ہفتہ. تو نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کب کہاں کریں؟ تو یہاں ذرا آپ کچھ پھینکے گا نہیں میری طرف. آپ کے ساتھی ان میں سے ممبران نے کہا جی لاہور میں کرتے ہیں، بہت پینڈنسی ہے. میں نے کہا جی آپ لاہور کے ہیں، انگلیاں اٹھیں گی. پھر دوسرے ساتھی نے کہا کہ جی راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں بہت پینڈنسی. میں نے کہا اب آپ وہاں کے انگلیاں اٹھیں گی اور میں کوئٹہ کا ہوں، انگلیاں اٹھیں گی. ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں کے ہم تینوں نہیں ہیں. تو یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی پہلے جائیں گے. کراچی ہم ہو آئے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پشاور جائیں گے. پشاور میں جتنے اپلیکیشنز تھے وہ 0 ہو گئے. اور اس کے بعد ہم لاہور جائیں گے. اور لاہور ہم آ چکے ہوتے، مگر شاید کچھ قلب حسن صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو بس آنے ہی والے ہیں جلد. اب لاہور اور دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2 قسم کی اپلیکیشنز ہیں. ایک وہ جو پہلے ڈیفرڈ ہو گئے ہیں اور دوسرے نئے جو پینڈنگ ہیں. تو اب ہم بیٹھ کر کے اپنے ممبران سے مشورہ کروں گا. پہلے ہم نے وہاں کراچی اور پشاور میں ایسے کیے تھے کہ ہم نے آدھے ڈیفرڈ کیسز رکھے اور آدھے نئے لیے. تو اور ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے. صدر صاحب نے بات کی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ رول ہے، سمپل. جس کی پرانی درخواست ہے اس کو پہلے بلایا جائے گا، اور جس کی نئی درخواست ہے اگر وہ اس دفعہ نہیں ہو سکا تو اگلی دفعہ ہوگا. یہ سسٹم ہے. اور میں اب ذرا سا آپ کو کہتے ہیں نا تھوڑا سا آدھا پیپر آؤٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ بات ہے کہ اب کیونکہ اتنے اب اسپیشلائزیشن ہو گیا ہے، بہت سارے آپ میں ہیں جو صرف فوجداری مقدمے کرتے ہیں، بہت سارے صرف شاید دیوانی کرتے ہیں، بہت سارے صرف انکم ٹیکس کرتے ہیں، بہت سارے صرف سروسز میٹر کرتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ پوچھتا ہوں جو بھی ممبر آتا ہے کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے. یقیناً آپ کو پتہ ہے فوجداری اگر آپ مقدمے کرتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس سوٹ فائل کرنے تو لائے گا نہیں، اور اسی طرح سے وائس ورسا. تو میں اسی کوشش کرتا ہوں اسی سبجیکٹ میں ان سے سوالات پوچھوں. تو اب کسی نے کرمنل لائر اس سے میں سوٹ فائل کریں سیکشن 8 اور سیکشن 9 کیا ہوتا ہے، تو وہ تو بس ایسی بات ہے کہ اس کو فیل ہی کرنے والی بات ہو جائے گی. تو بس یہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اور جہاں تک خواتین کی بات ہے میں اس کو بھی ذرا سی بات کر دوں. کنرانی صاحب اس بات کی گواہ دیں گے کہ بلوچستان میں پہلی ہائی کورٹ جج کو نامنیٹ میں نے کیا تھا، مسز جسٹس طاہرہ صفدر.
اور وہ پھر چیف جسٹس بھی بنی. تو مگر میں اس وقت JCB کا ممبر نہیں تھا، اور کیوں نہیں کنسیڈر کی گئیں فار ایلیویشن مجھے نہیں پتا. جو میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، لبنہ پرویز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج تھی. میں نے سپورٹ کیا ان کو، مگر وہ کنفرم نہیں ہوئی. آپ کے صوبے میں فخرالنساء کھوکر صاحبہ شاید سینئر پیونی جج تھی. میں اس وقت وکالت کرتا تھا. میں نے آرٹیکل لکھا کہ وہ سینیورٹی میں ان کا حق بنتا ہے. سندھ میں رخسانہ احمد صاحبہ تھیں، وہ ان کو کنفرم نہیں ہوا. تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ میں اس کے خلاف ہوں، مگر کچھ اصول بھی ہونا چاہیے ہیں. مگر یقیناً میجورٹی مجھ سے شاید بہتر سمجھتی اور جانتی ہیں. میرے سامنے اگر پیمانہ کوئی رکھ دے کہ یہ پیمانہ ہے، اب آپ ان کو اس پہ پورا اترتے دیکھتے ہیں یا نہیں، تو میرے لیے کام آسان ہوتا ہے. بلکہ میرے لیے آپ سچ پوچھئے، جب ججز میں نے اپوائنٹ کیے اور سول ججز اپوائنٹ کر لے، میں نے بہت آسان تھا. سب نے ایگزام دیا، پاس ہو گئے، فیل ہو گئے. 700 مارک ہم نے رکھے تھے، 500 ہم نے رکھے ریٹن پیپرز میں، 200 ہم نے رکھے انٹرویو کے لیے. اور 200 بھی کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے، میں نے دیکھا تھا، میں انگلیاں نہیں اٹھا رہا ہوں، مگر کہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ریزلٹس بعد میں. تو 4 انٹرویوز تھے، 4 ججز انکلوڈنگ مائی سیلف. سب کو 50-50 نمبر تھے، زیادہ نہیں. تو وہ 500 وہ، اور جو لوگ پاس ہوتے تھے وہ آتے تھے انٹرویو کے لیے. جہاں تک میرے خیال میں میرے لیے بہت مشکل کام تھا. اگر آپ پوچھیں سب سے مشکل کام میں نے بلوچستان میں کیا، کون سا کیا، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جج اپوائنٹ کرنا. یہ سب سے میرے لیے مشکل کام تھا. کیونکہ میں بلکہ اپنے دوستوں کو کہا، میں نے کہا کاش میں ان سے ٹیسٹ لے سکتا. جب سول جج کے لیے ہو سکتا ہے اور ایڈیشنل جج کے لیے ہو سکتا ہے، تو پتہ نہیں دوسروں پہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کا تہہ دل سے میں بہت بہت شکریہ کر رہا ہوں صدر صاحب آپ کا، کہ آپ نے اس ناچیز کو یاد کیا. اور میں آپ سے ہمیشہ سیکھ کر جاتا ہوں، پتہ نہیں آپ مجھ سے کچھ سیکھے یا نہیں. اور مجھے ابھی اس سے پہلے کہ میں پوڈیم چھوڑوں تو مجھے ذرا حکم کی شکریہ.